نہیں ہیں, عید کے بعد سڑکوں پہ نکلیں گے. خان ریاست کو استعمال کر رہا ہے اپنے مخالفین کے خلاف. تو جب ہم نے جمہوریت پہ کمپرومائز کیا تو بنگلہ دیش بنا, اور آج لوگ سوال پوچھ رہے کہ پہلے اگر بنگلہ دیش بنا تھا تو آج کون سا کتنے دیش بن سکتے ہیں. علی وزیر صاحب, اس کا پروڈکشن آرڈر فوری جاری کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج دن بھر جو کچھ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر ہوا وہ آپ نے دیکھا, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی آج پیشی تھی نیب میں, جس کے موقع پہ آج یہ رویہ وفاقی حکومت کی طرف سے آج دیکھنے کو ملا. پہلے بھی اس سے پہلے اسی طرح کے مناظر پچھلی پیشی کے اوپر بھی دیکھنے کو ملے تھے, اور آج ایک مرتبہ پھر یہ ہوا. گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن تھے ان کی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی, چند پارلیمنٹیرینز تھے, اور آپ نے دیکھا کہ کچھ خواتین پارلیمنٹیرینز کو جس طرح سے گھسیٹا گیا, جس طرح سے ان کو تھانے میں بند کیا گیا, کچھ ورکرز کو بھی مارا پیٹا گیا, یہ براہ راست آپ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آج سارا دن دیکھتے رہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اناؤنس کیا ہے کہ وہ عید کے بعد تحریک کا اعلان کریں گے, سڑکوں پہ ہوں گے, اس کا انتظار کرنا چاہیے, وہ یہ کہتے ہیں. لیکن اگر اس سے پہلے حکومت کے دور کو دیکھتے, جو اب حکومت اور پہلے اپوزیشن تھی, اس کو دیکھا جائے تو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ تقریباً 4 مہینے اسلام آباد کی سڑکوں پہ جو دھرنا دیا گیا تھا شاہراہ دستور کے اوپر, پارلیمنٹ کے عین سامنے 4 مہینے تک پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا دیا, اور آپ نے دیکھا جس طرح کا پی ٹی وی پہ حملہ ہوا اور دیگر معاملات ہوئے, اس پہ کبھی ان کو روکا نہیں گیا. اور شاید ہم تمام جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر احتجاج ایک اہم حق ہوتا ہے, آزادی اظہار ایک اہم حق ہوتا ہے. تو یہ جو مناظر تھے یہ پی ٹی آئی کے مناظر تھے جو آپ دیکھ رہے ہیں, ان کو نہیں روکا گیا. جو آج ہوا, چند لوگ تھے ٹوکن احتجاج کر رہے تھے, لیکن جو اس طرح کیا گیا وہ پی ٹی آئی کا ٹوٹلی ایک یکسر مختلف انداز تھا, جو کہ انفارچونیٹلی غیر جمہوری رہا ہے. سو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی جو کہ اعجاز شاہ صاحب کو بلیم کر رہی ہے وہ وجہ ہیں, یا جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی قسم کا احتجاج وفاقی دارالحکومت کے اندر نہ ہو؟ اگر ایسا ہے تو عید کے بعد جبکہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ملین مارچ کی دھمکی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان دے رہے ہیں, بلاول بھٹو اپنے کارکنوں کا اجتماع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مریم نواز اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, تو کیا اس وقت ایک متحدہ اپوزیشن کو واقعی کنٹینر پرووائڈ کیا جائے گا, یا یہی ماحول بنایا جائے گا جو کہ آج بنایا گیا ہے ٹوکن احتجاج کا؟ اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. اور اس سے بڑی خبر جو کہ بہت بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے, سب سے پہلے میں اسی خبر کی طرف جاؤں گی. آج کل کے سوشل میڈیا کے اوپر خبر آ رہی تھی کہ جناب ریفرنس جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, وہ جو سپریم کورٹ کے بہت آنریبل جج ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ 2 سندھ ہائی کورٹ کے جو جج محترم ہیں ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ تمام سوشل میڈیا کے اوپر خبریں تھیں. ہمیں تصدیق کہاں ہوتی ہے؟ ہمیں تصدیق ہوتی ہے جب آج ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا, اور استعفیٰ دے کے وہ انہوں نے اپنے استعفے کے اندر جو کانٹینٹ لکھا ہے وہ اس خبر کی تصدیق کر رہا ہے. یہ جناب فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے بیٹے ہیں, اور جناب زاہد ایف ابراہیم, اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کل پریس میں رپورٹ کیا گیا کہ صدر پاکستان نے ریفرنس جاری کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کو ان ججوں کے خلاف بیرون ملک ایسے اثاثے رکھنے کے الزام نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے جو انہوں نے سرکاری طور پر ظاہر نہیں کیے. اس خبر کی تصدیق اعلیٰ ترین حکومتی اہلکاروں سے بھی ہو گئی ہے. یہ استعفے میں انہوں نے مینشن کیا ہے. ان میں سے ایک ممکنہ ریفرنس سپریم کورٹ کے اس جج کے خلاف جس کی ساکھ ناقابل مواخذہ ہے, اور سپریم کورٹ کے اس جج کے خلاف ایک نظر ثانی اپیل میں حکومت کی منفی رائے کھل کے پہلے ہی سامنے آ چکی ہے. صدر مملکت کی طرف سے ان ججوں کے خلاف بھیجے گئے ریفرنس احتساب کے زمرے میں نہیں آتے, بلکہ اس طرح کے اقدامات غیر جانبدار افراد کے تشخص کو مسخ کرنے اور ملک کی عدلیہ کو سرزنش کرنے کے مترادف ہے.
وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے اس ادارے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا جو پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا محافظ ادارہ ہے۔ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے صاحبزادے جناب زاہد ایف ابراہیم نے متنبع کیا ہے حکومت کو کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین ادارے جو ہیں اس کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں اور اس کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک بہت اہم خبر ہمارے کلیگ ہمارے دوست مطیع اللہ جان نے بریک کی ہے، اور انہوں نے جو خبر بریک کی ہے اس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے صدر مملکت کو، جس میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ حکومتی ذرائع سے کہا جا رہا ہے کہ میرے خلاف ریفرنس داخل کیا گیا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو مجھے اس ریفرنس کی نقل فراہم کی جائے، اور جو مخصوص لیکس عدلیہ کی کردار ریفرنس کی بات کی جا رہی ہے، یہ اگر ایسا ہے تو یہ پھر عدلیہ کی کردار کشی کے مترادف ہے۔ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کا خط سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ مطیع اللہ جان موجود ہیں جنہوں نے یہ خبر بریک کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور ہمیں جوائن کریں ملک احمد خان صاحب بھی جو کہ صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، پی ایم ایل این کے صوبائی رکن ہیں اس وقت اسمبلی کے۔ تھوڑی دیر میں ہمارے جو باقی مہمان ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں، لیکن سیدھی میں اس وقت مطیع اللہ جان کے پاس جاؤں گی۔ مطیع، یہ جو خبر آپ نے بریک کی ہے یہ خبر درست ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ آنے والی خبروں پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ رہتا ہے، تو آپ تو سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں بہت عرصے سے، یہ درست خبر ہے اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ بھی درست ہیں؟ جی بالکل آسما، سوشل میڈیا پہ مین اسٹریم میڈیا بھی چلتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اب مین اسٹریم میڈیا بھی اپنی زیادہ خبریں سوشل میڈیا پہ ہی بریک کرتا ہے سب سے پہلے ویب سائٹ سے، اور میں تو اپنا ایک چینل ہے ایم جے ٹی وی، مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کے نام سے، تو میں نے تو اس چینل کی کریڈیبلٹی ہے، اور میں خود جرنلسٹ بھی رہا ہوں، تو سوشل میڈیا پہ جرنلسٹ بھی ہیں، نان جرنلسٹ بھی ہیں، تو اس میں تفریق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایوان صدر میں یہ خط موصول ہوا ہے، اور ہمیں بھی سرکاری ذرائع سے یہ چیز حاصل ہوئی ہے، اور اس خط کی تصدیق اس بات سے کی جا سکتی ہے کہ ابھی تک جب سے یہ خبر بریک ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے، مگر حکومت کی طرف سے فوری طور پہ کوئی اس کا جواب یا وضاحت نہیں آئی، اور ویسے بھی ہم جو دستاویز دکھا رہے ہیں، جو لیٹر دکھا رہے ہیں، وہ باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لیٹر ہیڈ ہے، اور یہ خط موصول ہوا ہے ایوان صدر میں، تو اب اس کے نیچے دستخط ہیں سپریم کورٹ کے معزز جج کے، اور میں خود کیونکہ کورٹ رپورٹر رہا ہوں بہت محتاط ہوں۔ بالکل مطیع، یہ تو ظاہر ہے کہ آپ بالکل کنفرم کر رہے ہیں اس خبر کو۔ میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی ایڈیشنل وہ اٹارنی جنرل سے آج استعفیٰ دیا ہے، ان کی بھی وجوہات بتائیے کہ وہ اپنی خط کے اندر ساری چیزیں لکھ رہے ہیں، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک چپ ہے، خاموشی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ حکومت کی طرف سے ان خبروں کے اوپر خاموشی ہے۔ بظاہر تو وہ خاموش ہے، لیکن اندر خانے وہ خبریں لیک کی جا رہی۔ یہ ایک ریفرنس لیک ہے جو کہ جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت اچھی طرح خط میں بیان کیا ہے کہ یہ کردار کشی ہے بیسیکلی، یہ عدلیہ کے بیسیکلی وقار کو جو کہتے ہیں ٹھیس پہنچائی گئی ہے، اور اس پہ انڈرمائن کیا گیا عدلیہ کی اتھارٹی کو یہ خبریں لیک کر کے۔ تو یہ ڈان لیک سے کوئی کم خبر نہیں ہے، جس سے ڈان لیک کے اوپر دعویٰ کیا گیا تھا کہ فوج کا وقار جو ہے وہ کم ہوا ہے، اس ریفرنس لیک کی وجہ سے بھی عدلیہ کا وقار کم ہوا ہے۔ ایک مجلس جج کو سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی اشاروں کے نامے میں کبھی نام لے کر کبھی نام کے بغیر کہا جا رہا ہے کہ ان کی اہلیہ کی جائیدادیں ہیں اسپین میں، انہیں ڈکلیئر نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خبر لیک کر کے جس بندے کے بارے میں خبر ہوتی ہے وہ بندہ بھی آگے سے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کا جج ہے، وہ جج انٹرویو دے نہیں سکتا، وہ جسٹس حاکم نثار ہے نہیں، وہ جو ہے وہ جسٹس جاوید اقبال ہے نہیں کہ وہ بلا کے کالم نویسوں کو انٹرویو دے دیں۔ وہ ایک ایسا پروفیشنل جج ہے جس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک اپ رائٹ اور ایک اسٹریٹ فارورڈ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مطیع، ہم آپ کو کسی اور دن بھی اس پہ بات کرنے کے لیے ضرور بلائیں گے۔ ملک احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہرامند تنگی صاحب سینیٹر آج سارا دن یہ پانی سے کھیلتے رہے شارع دستور پہ، ان سے بھی بات کریں گے۔ ملیکہ بخاری صاحبہ جو کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں قانون اور انصاف کی، وہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی، اور راجہ عامر عباس صاحب بھی۔ ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اتنی بڑی خبر ہے، یہ تو آپ کو 2007 کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں لگ رہی؟ جی شکریہ آسما۔ دیکھیں، میں آئی ایم اے ورڈ ہیڈ، مجھے بڑی تشویش ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ
ان کی ساری جتنی ان کی ٹینیور ہے ہمارے سامنے ہے، اور ججز اپنی ریپوٹیشن کیری کرتے ہیں تھرو دیئر ججمنٹس. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے فیصلے لکھتے ہیں، ان کا کنڈکٹ کورٹ میں کیا ہے. ایک انتہائی آنریبل جج اور ایک انتہائی جو کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذات کسی کنٹروورسی سے بالا تر تھی. وہ کسی ایسے معاملے میں اپنے آپ کو بالکل باک ڈاؤن کرتے ہی نہیں تھے، اور ان کے متعلق اس طرح کی لیکس آنا اور اس طرح کی بات آنی سامنے مجھے بڑی تشویش ہے. اور مجھے اس پر زیادہ تشویش ہے کہ چند روز پہلے، چند ماہ پہلے کچھ حکومتی زعماء نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، تو وہ ایک ججمنٹ کو زیر بحث لاتے ہوئے جج صاحب کے اوپر بھی اعتراض کرتے رہے. اور ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ بالکل یہ بات کلیئر کرتی ہیں کہ ان کے اوپر کبھی کسی قسم کا دباؤ ہم نے نہیں دیکھا. انہوں نے اپنا فیصلے کرتے وقت ہر چیز کو بڑا بولڈلی لکھا، کبھی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے. اور ان کا اپنا خط جب وہ یہ لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ فیئر ہے کہ میڈیا میں لیکس کر کے تو یہ تو حکومت کے اوپر ایک جج آف سپریم کورٹ ایک چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ ان کی شہرت کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور اگر کوئی ایسی صورت ہے تو اس کی جو انہوں نے ریفرنس ان کے خلاف اف دیر از ون جو لیک کیا گیا ہے، اور پھر ایک ڈپٹی اٹارنی جنرل کا جو کہ بڑے ہی کریڈیبل، ان کی شہرت جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ فخر الدین جی ابراہیم کے بیٹے ہیں، وہ خود بھی ایک بڑا انڈیپینڈنٹ کریکٹر رکھتے ہیں، بڑے اچھے وکیل مانے جاتے ہیں، بڑا نام ہے وہ، بالکل بالکل بڑی اچھی شہرت کے حامل وکیل ہیں وہ. اور ان کا استعفیٰ دیتے وقت ان کی وہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ایک ریکلیس اٹیمپٹ ہے ٹو ملائن دا سپیریئر جوڈیشری، تو یہ تو پورے ملک کا نظام پر بات کرنے کی بات لگتی ہے. اور اس میں دیکھیں انہوں نے جو خط لکھا ہے نا، وہ اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے زاہد فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو عدلیہ کی خلاف یہ سازش ہے، اس کی سرزنش کرنے کی یہ کوشش ہے، اور یہ جمہوری معاشرے کے اندر یہ قابل برداشت نہیں ہے. جی نہیں، اس میں جو اصل چیز تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جج جو ہیں وہ مجبور ہو گئے ہیں ٹو رائٹ ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اینڈ دین دیٹ از بین رپورٹڈ ان میڈیا. پھر اس کی بات کی خبر جو ہے وہ خبر کے ذریعے بات کی جا رہی ہے. یعنی اس حد تک وہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں، ان کی شہرت کے اوپر اس طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ خط لکھ کے پوچھ رہے ہیں کہ بابا مجھے بتاؤ الزام کیا ہے. بڑی عجیب صورتحال ہے. اور جب سے کل سے جو سوشل میڈیا کے اوپر، اچھا تنگی صاحب آپ کی تو آج بلاول صاحب نے جو بات کہی ہے، پہلے میں سنوا دوں. بلاول صاحب نے جو ججز کے خلاف ریفرنس کی بات ہے اس پہ انہوں نے بھی، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور اپنے غصے کا اظہار کیا. لیکن پہلے بلاول کا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جمہوری پسند ججز کو، جو ججز رول آف لا فالو کرتے ہیں، ان پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی سازشیں چل رہے ہیں، اور خان کی حکومت ان کو کورٹ سے نکال کے اپنی ہی سلیکٹڈ ججز بھیجنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ نیب پورا کا پورا ان کا ہر عہدیدار وہ بھی سلیکٹڈ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ بھی ان سے سلیکٹڈ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان سے بھی سلیکٹڈ ہو. وہ چاہتے ہیں جو سوال پوچھتے ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ بھی سلیکٹڈ ہو. ہمیں یہ سلیکٹڈ حکومت نامنظور. یہ تو بڑی افسوسناک سی صورتحال ہے. اور ناظرین، ہمارا ایک کولیگ خیبر ٹی وی کا، اس کو اس الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے کہ اس نے محسن داوڑ کو جو ہے وہ انٹرویو کیا ہے. اب سینٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں ہمارے صحافیوں کے اوپر، یہ آج یہ ایک اٹیک یہ ہوا ہے، ساتھ میں عدلیہ کے اوپر، کیا سچویشن بننے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آسمہ. میں اس حکومت نے پہلے دن سے، بے شک تمام اپوزیشن لیڈرشپ نے اور اپوزیشن جماعتوں نے کہا تھا کہ اوت نہیں لیں گے اس لیے کہ یہ جعلی مینڈیٹ کی ذریعہ ہی، لیکن چونکہ فار دا سیک آف اسٹرانگ ڈیموکریٹک سسٹم، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بہت بڑی قربانیاں دی ہے جمہوریت کے لیے اور جمہوری نظام کے لیے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام جماعتوں سے مل کے ایک فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم پارلیمان کے فلور سے اچھے فیصلوں کو سپورٹ کریں گے اور جمہوری نظام کو آگے بڑھائیں گے. اور سو مینی ٹائم
میاں شہباز شریف صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے جی ہاں کہا کہ آپ آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن نہ آج تک پارلیمانی نظام کو، ماحول کو کیسے بنایا. ایک انٹرنیشنل ایشوز پر جب بات شروع ہوتی ہے تو ایک سیاسی نابالغ بچے کو کھڑا کر کے وہ بے عزتی شروع کرتے ہیں. آپ کو میں بتا دوں، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حکومت میں اداروں کو کام کرنے دیا ہے اور ادارے مضبوط ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں. آج جب سے یہ حکومت آئی ہے، آپ دیکھ لیں کہ جس میڈیا نے، جن اینکرز نے، جن ورکرز نے، جن فوٹوگرافرز نے ان کے ہر روز بات کو لائیو شو کر کے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، آج ان کے ساتھ کیا کیا. آج میڈیا میں ایسے لوگ ہیں، اللہ گواہ ہے، میرے ابھی بھی کہ مجھے دکھ ہوتا ہے. مجھے اس دن ایک 25 سال والا میڈیا پرسن مجھے ملا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ سینیٹر صاحب میں نے اپنے بچوں کو اس سکول سے نکالے جس سکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ میں فیس نہیں دے سکتا ہوں. دیکھیں آج وہ کیا کر سکتے، کچھ بھی نہیں. اس نے اپنی زندگی کا اہم حصہ قربان کیا، لیکن میڈیا پہ وار کیا، پھر اپوزیشن پہ روزانہ وار کرتے ہیں، پھر پارلیمانی نظام پہ جو 8ویں ترمیم کے ذریعے اس کو ون مین شو اور کبھی صدارتی نظام کی طرف جاتے ہیں. آج آپ جوڈیشری پہ جس انداز سے اس نے وار کیا، اور ایک چیف جسٹس وہ مجبور ہو کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھتے ہیں کہ آئے میرے گناہ کیا ہے. سینئر جج ہے سپریم کورٹ کے، جو کہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں، ممکنہ ہے ان کی ٹرن آنے والی ہے. تو ابھی آسمہ بہن میں آپ کو بتا دوں کہ اس حکومت سے جو میرے چیئرمین نے پہلے دن سلیکٹڈ کہا تھا، اس نے حتی الوسیع کوشش کی کہ میں ان تمام چیزوں کو سلیکٹڈ لا کے اپنے سامنے لے آؤں. اچھا اب یہ جو سلیکٹڈ والا آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن بلاول بھٹو اور مریم نواز، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، وہ تمام بضد ہیں کہ یہ جو ہے یہ گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے. ساتھ ہی وہ یہ آج انہوں نے بلاول صاحب نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ جج بھی سلیکٹڈ ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ جی صحافی بھی سلیکٹڈ ہوں، جو کہ جی تو نیب بھی. تو یہ اپوزیشن کیوں کہہ رہی ہے اتنا، کیوں، کیا ان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ راجہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، راجہ عامر عباس صاحب نے، اور ہماری کوشش ہے کہ ملیکہ بخاری صاحبہ جو کہ گورنمنٹ کی ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بھی ہمارے فون کو رسپونڈ کریں، ان کو ہمارے شو پہ بھی آنا تھا. ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد ہم اپنے تمام مہمانوں سے یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محترمہ ملیکہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، جو کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں لا اینڈ جسٹس کی، اور راجہ صاحب بھی آ چکے ہیں. پہلے تو ملیکہ آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ کیا خبریں ہیں، اور کوئی کنفرمیشن یا ایون جو تردید ہے وہ حکومتی حلقوں سے نہیں ہو رہی؟ یہ خط لیک ہوا، پھر آج استعفیٰ سامنے آ گیا اٹارنی جنرل کا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا، تو کیوں آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے آسما، تھینک یو. آسما دیکھیے آئی تھنک جو ساری ڈسکشن ہے کچھ جج حضرات کی ریفرنس پہ یہ سب میں پڑھ رہی ہوں قبل اس وقت سے. دیکھیے لا منسٹری سے، لا منسٹر نے، فیڈرل لا منسٹر فار لا اینڈ جسٹس نے یا لا سیکرٹری نے اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں کی. آئی تھنک اگر کوئی چیز ہے، اگر ہے بھی تو اگر وہ سامنے آئے گی اس کے بعد ہم اس ایشو پہ ایک ڈسکشن کریں تو دیٹ ول بی دا رائٹ مومنٹ ٹو ڈو اٹ. بیکاز جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی جج صاحب ہے، ان کی کوئی آئی ہے، کوئی لیٹر بھی ان کا منظر عام پہ آیا ہے، تو اس سے آبویسلی کوئی کردار کشی ہوگی، ایسی ڈسکشن جنم لے گی، ایسی ڈسکشن شروع ہوگی. لیکن زاہد ابراہیم صاحب کا استعفیٰ تو آپ کے پاس آیا ہے نا، جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے، ان کا استعفیٰ تو آپ کے پاس آیا ہے نا؟ جی وہ ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر میں نے ان کا استعفیٰ دیکھا ہے، وہ بھی آئی تھنک قبل اس وقت ہے. دیکھیے نا، جب کسی چیز کی کوئی اس کی کوئی کانٹرڈکشن نہیں آئی ہے. ملیکہ آئی ایم سوری، میں آپ کو بہت انٹرپٹ کری ہوں بار بار، مگر یہ بہت بڑی خبر ہے. اگر ایسا ہے وہ مستعفی ہو گئے ہیں، انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں، تو آپ بھی تردید کر دیں کہ نہیں یہ صرف واٹس ایپ گروپ کے اوپر چل رہا ہے، ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں، اور انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. دیکھیے استعفیٰ جہاں تک میں منسٹری آف لا میں جہاں تک مجھے پتا ہے استعفیٰ اس وقت ان رائٹنگ تو ہمارے پاس جو واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہوا ہے ہمیں اس وقت نہیں ملا تھا آج شام تک. ٹھیک ہے، مے بی کل تک مل جائے یا ایٹ اے لیٹر اسٹیج مل جائے. بٹ یہ ساری ڈسکشن آئی تھنک اٹ از ناٹ دا رائٹ مومنٹ ٹو ڈو اٹ، بیکاز آپ نہ کوئی کنفرمیشن آئی ہے، نہ کوئی کانٹرڈکشن آئی ہے، نہ اس پہ کوئی گورنمنٹ پوزیشن آئی ہے، اور ہم صرف قیاس رائیوں پہ بات کر رہے ہیں. ہم صرف ایسی ڈسکشن کر رہے ہیں جس کے اوپر کوئی ڈیفینیٹو پوزیشن نہیں ہے. اچھا اب یہ بھی فرما دیجیے کہ جو لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے،
کہ وہ مجھے بتایا جائے کہ جو لیکس ہیں ان کے بارے میں وہ کیا ہیں تاکہ ان کی کردار کشی نہ کی جائے، یہ بھی درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں آسما، میں نے یہ لیٹر خود نہیں دیکھا، اب آپ مجھے بتا رہی ہیں، لیکن آئی ایم جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اگر آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ لیٹر لکھا تو یہ ان کا استحقاق ہے، بیکاز آئی گیس یہ ڈسکشن سٹارٹ ہو چکی ہے اور ڈفرنٹ سرکلز میں ڈسکشن ہے، آپ کی میڈیا پہ ڈسکشن ہے، آپ کے سوشل میڈیا پہ ڈسکشن ہے، تو وہ اپنا پروگیٹو ایکسرسائز کر رہے ہیں، اینڈ ایز آنریبل ممبر آف دا سپریم کورٹ دیٹ از ہز پروگیٹو، اور کسی ایک پاکستانی شہری کا بھی حق ہے تو وہ اپنا اگر لکھا پروگیٹو ہو تو ایکسرسائز کر رہے ہوں چلیے گے۔ یہ بتائیں، ہاں اگر لکھا ہو، اگر یہ لیٹر لکھا ہو تو اس لیٹر کے بارے میں آپ کیا جسٹیفیکیشن دینا چاہتی ہیں؟ میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی سے کوئی نہ کانٹرڈکشن ہے نہ کانفرمیشن ہے، تو میں آپ کو کیا پوزیشن دوں؟ اچھا ملک صاحب آپ کچھ کمنٹ کریں گے، پھر میں راجہ صاحب کے پاس آتی ہوں، آپ کریں گے کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس ان ریٹن کچھ بھی نہیں آیا ہے، یہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، تو کیا کہیں پھر اس پہ؟ نہیں دیکھیں، شاید کچھ ایسی صورت ہے کہ کوئی پہلے سنتے تھے کہ اتنی اونچی عمارت کے اوپر یہ لکھا ہے کہ انصاف دو، کہ نیچے سے کھڑا پڑھ نہ سکے اور اوپر سے نیچے نظر نہ آ سکے۔ اب مجھے سخت اس پہ تشویش ہوئی ہے ملائکہ کی اس بات پر کہ ایز گورنمنٹ رسپانس کہ کوئی سپریم کورٹ کے جج یا کوئی اینی آنریبل ممبر از جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ون آف دا موسٹ ریپیوٹیڈ آنریبل سپریم کورٹ ججز، اور یہ انہوں نے کریڈیبلٹی ارن کی ہے، یہ ان کی ارن کریڈیبلٹی ہے۔ جسٹ لک ایٹ آؤٹ بار آج اسٹریٹ پہ، باہر میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اوپینین میکرز اس پر کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس سے زیادہ سسٹم کے اندر اور چارج شیٹ کیا ہوگی جب ایک جج یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ میرے خلاف ایک ٹارگیٹڈ کیمپین، ان کے خط کا مدعا یہ ہے، اور مجھے اس کے مندرجات بتائے جائیں کہ جو ریفرنس میرے خلاف ہے۔ بٹ ملک صاحب کی بات کے بعد میں رسپونڈ، you will give me 2 minutes to respond to what he's saying after he's spoken. جی آپ دیجئے، کیونکہ ہم سبھی کنسرنڈ ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ دیکھیں میں کسی وجہ سے آپ سے یہ توقع کر رہا تھا، بیکاز ملائکہ آئی نو، مجھے پتا تھا کہ شی ول اسٹینڈ بیونڈ اینی پریجوڈس سے اوپر کھڑے ہو کے، گورنمنٹ اپوزیشن کے پریجوڈس سے اوپر کھڑے ہو کے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ سپیریئر جوڈیشری اس آن سلاٹ میں آ گئی نا، تو یقین جانے اس نظام میں پاکستان کے اندر میں آئی ول بی اے ویری ورڈ ہیڈ کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو میرے پاس تو ایک ہی ریسپائٹ ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، بالکل، اور اگر وہ انڈر شیڈوز آ جائے، انڈر کلاؤڈ آ جائے تو مجھے بہت تشویش ہوگی۔ بالکل ملکہ، اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ یہ تو تشویش میرا خیال ہے اس وقت بات آپ سے میں توقع کرتا ہوں کہ رائز ابو the whatever situation it is۔ ناصر دیکھیں، ملک صاحب پرنسپلی جو بات کر رہے ہیں اباؤٹ رول آف لا ان دا جسٹس سسٹم اینڈ دا انٹیگریٹی آف ججز، یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بٹ ان کی کال آف فیل میں تضاد ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ اٹیکنگ ہم پرسنلی، میں ان کی پارٹی کے رینک اینڈ فائل کو کرٹیسائز کر رہی ہوں، یہ میرا پروگیٹو ہے بیکاز میں جس پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، اور جو چیزیں میں نے دیکھی ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ، ایز اے لائر، میں نے دیکھا کہ ان کی پارٹی کے رینک اینڈ فائل سے جس خاتون کو، مریم بی بی کو، یہ اب اپنی پارٹی کی سب سے امپورٹنٹ پوزیشن دینا چاہتے ہیں ان کے والد محترم کے نااہل ہونے کے بعد، مریم بی بی نے اداروں جواب نہیں ہے ملکہ، یہ اس کے لیے ایک الگ ہم بحث رکھیں گے۔ یہ اٹیک اعلیٰ عدلیہ کے معزز ترین ججوں میں سے ایک جج کے دیکھیے ملائکہ، میں آپ کے اجازت ہوں، آپ اپنے اس ایشوز کو دوسری طرف کنورٹ کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہیں، آپ پلیز نہ کریں، یہ نیشنل ایشوز ہے، اس پہ بات ملائکہ کریں۔ دیکھیں آسما مجھے تھوڑی سی اجازت دیتی ہے، مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں۔ دیکھیں میں ملائکہ کو، کیونکہ I know her from a very solid background، مجھے ان کے متعلق پتہ ہے، میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ڈائٹرائب میں نہیں پھنسے گی بات۔ اگر میری پارٹی کے کچھ افراد کا سپریم کورٹ نے سمجھا کہ انہوں نے توہین عدالت کمٹ کی ہے تو سپریم کورٹ نے ان کو سزائیں دی، نااہل کی، ان کے پولیٹیکل کیریئرز ختم ہوئے، دانیال عزیز کا ختم ہوا، طلال چودھری کا ہوا، وہ ہمارے دونوں بڑے اچھے کولیگ تھے، ان کے کیریئرز ختم ہوئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این نہیں ہے، یہ تو ادارے کا معاملہ ہے۔ دیکھیے ملک صاحب کی بات میں نے پہلے اگری کیا ہے نا کہ دیکھیے رول آف لا، اچھا میں آتی ہوں، میں ملکہ آپ کے پاس آتی ہوں، پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔
मैं आती हूँ इसके ऊपर दोबारा इसके ऊपर, लेकिन राजा साहब आपको क्या लग रहा है? देखिए कंसर्न सबके हैं, हम समझ रहे थे चेयरमैन नैब के ऊपर वीडियो लीक हो गई, चले कोई बात नहीं देख लेंगे सब कुछ, सियासी रहनुमाओं के ऊपर इल्जाम लग गए, चले हो गया जो कुछ भी। आज ये हो गया कि आला तरीन अदलिया के आला तरीन जजों के खिलाफ इस तरह की बात हो रही है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। देखिए दिस इज द मोस्ट सीरियस इशू मेरे नज़दीक, और जिन शख्स ने अभी आई एम नॉट श्योर कि रेजिग्नेशन दिया है नहीं दिया है एडिशनल अटॉर्नी जनरल, वो इनकी गवर्नमेंट के चीफ लॉ ऑफिसर हैं। इट हार्डली टेक्स अ मिनट कि आप उनसे कंफर्मेशन करें और आप उनसे पूछें और फिर आप इसको इन्वेस्टिगेट करें कि इसी प्रोग्राम में पूछ ले सकती हैं और कि आपने किसके कहने पे क्या वजूहात हैं, आया कोई ऐसी चीज़ है नहीं है, आपको कहाँ से क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त काफ़ी सारी डिसइंफॉर्मेशन के कैंपेन्स भी चल रही हैं, प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, और ये हमने इसको फोर्स ही कर रहे थे कि ऐसी चीज़ें आएंगी और लगाया जाएगा। लेकिन काजी फायज ईसा, जिनको मैं ज़ाती तौर पे बहुत अरसे से जानता हूँ, इनके वालिद साहब वो थे कि जिन्होंने पाकिस्तान बनने में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कंधा से कंधा लगा के उन्होंने जद्दोजहद की है। वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट और मोस्ट कॉम्पिटेंट जजेस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब बात यह है कि जी रेफरेंस अगर कोई बनता है, लोग बहुत सी दरखास्त है बहुत से जजेस के खिलाफ हर रोज हम देखते हैं कोई ना कोई डाल देता है कि जी इसके खिलाफ ये रेफरेंस, और रेफरेंस आया ये प्रेसिडेंट को लेटर लिखा किसने है, ये अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है तो व्हाई देयर इज नॉट अ डिनायल। और फिर वो जो एक कुछ दिन पहले जवाब दाखिल हुआ था, देखिए जवाब जिसमें एतराज हुआ था, वो तो ऑन द रिकॉर्ड है, और उसमें उन्होंने रेफर किया, उन्होंने कि जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कि वो पिछले महीने ही इंटेंशन मुझे पता चल गई। रिव्यू इज समथिंग जो किसी भी फरीक का अदालत में हक होता है कि वो जो भी ग्राउंड्स ले, लेकिन ये जो रेफरेंस है, और रेफरेंस में कुछ वजूहात होती हैं कि जी क्या वजूहात है, अब ये इनको बाय टुमारो दे मस्ट क्लियर, क्योंकि इसी अदालतों ने सुबह अदालत भी लगानी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, और ये क्लियर हो ताकि आवाम को पता चले। मलिका, मैं प्लीज मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, प्लीज आप कंफर्म भी कर सकती हैं, क्योंकि ये एक हम नेशनल टीवी पे बैठे हैं, ये बहुत बड़ा इशू है, ये पाकिस्तान की इदारों की सालमियत का इशू है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम जरूर बात करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि अदलिया के खिलाफ एक नई साजिश तैयार की जा रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले राजा आमिर अब्बास साहब, मलिक अहमद खान साहब, तंगी साहब, सबका ये ओपिनियन है कि ये नहीं होना चाहिए। तंगी साहब, मलिका हमारे साथ हैं, ये सिचुएशन अगर बन जाती है तो आपको लगता है कि ईद के बाद आप लोग सड़कों पे होंगे तो एक और नई मूवमेंट तो नहीं, कोई जैसे पुरानी 2007 में हमें नज़र आती थी, वो तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी? साथ में बार भी आ जाए, साथ में लॉयर्स भी आ जाए। देखिए मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अभी तक रियलाइज़ क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम हुकूमत में हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देखिए मैं इससे एक मिनट के लिए पीछे जाना चाहता हूँ। औरंगज़ेब में इमरान साहब ने जलसा किया, जलसे में उसने वो तकरीर रिकॉर्ड पे है कि उसने पीटीएम के बारे में बहुत कुछ कहा कि इनकी डिमांड भी जस्टिफाई है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें करते हैं, लबो लहजा दुरुस्त, ठीक है, उसको जस्टिफाई किया। फिर तकरीबन 10 दिन के बाद DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत कुछ बताया। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंक्लूडिंग तमाम अपोजिशन जमातों ने और आप जैसे एंकर साहिबान ने और राजा आमिर अब्बास साहब जैसे भाइयों ने डिमांड की कि हुकूमत को चाहिए कि वो आए, या तो पार्लियामान के फ्लोर से या चीफ एग्जीक्यूटिव का बयान आना चाहिए कि भाई मसला क्या है। उस वक्त उसने बिल्कुल चुप का सांस लिया और कोई एक्शन नहीं लिया। 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, ठीक, अभी तक PM साहब का मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। तो मैं समझता हूं कि अभी जो जुडिशरी पे वार करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और हम 2007-2006 की तरफ 8 की तरफ जाना चाहते हैं, ले जा रहे हैं हम इनको, हमारा मुल्क इस वक्त उस 2007 वाला का मुतामिल नहीं हो सकता है। हमें चाहिए कि हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन मौजूदा जो PM साहब है या उसके इर्द गिर्द जो टीम है, नालायक, ना समझ और ना। अच्छा, ये ज़ाहिर है कि टॉक शोज पे तो हम ऐसी बात नहीं कह सकते, आपका मौक़िफ़ है, लेकिन मलिक साहब आपको क्या लगता है 2007 की सिचुएशन पे अगर वापस चले गए तो खाका क्या होगा, जिसमें जुडिशरी अंडर अटैक, मीडिया अंडर अटैक, पॉलिटिकल पार्टीज अंडर अटैक, लीडर्स जेल के अंदर बंद? हो सकता है कि कल का दिन जो चढ़े अल्लाह ना करे, हो भी सकता है कि वो पॉलिटिकली बहुत अहम दिन बन जाए। जरदारी साहब की इत्तलात है, हमजा शहबाज साहब की इत्तलात है। देखिए, इख्तलाफ राय रखने को सज़ा देना
तो फिर 2007 की ये ज़्यादा बदतरीन शक्ल है। तब तो ये लग रहा था कि जनरल मुशर्रफ खुद इक़्तिदार में हैं और वो डिफरेंट टूल्स यूज़ करते थे अपने उस इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग करने के लिए, लेकिन आज तो फिर भी चले इलेक्टेड ना सही सिलेक्टेड सही, लेकिन कहने को तो जमहूरियत है। तो फिर मुझे अगर इख्तलाफ राय का हक नहीं देंगे और अगर मैं करूँगा तो मुझे सज़ा देंगे, और वो सज़ा जो है वो सुपीरियर जुडिशरी तक भी चली जाएगी। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। ये बहुत ही बड़ा एक ऐसा लम्हा है जिसमें मुझे आई हैव नो वर्ड्स। आई कैन मेक अ फायरी स्पीच ऑन दैट, मैं बड़ी जज्बाती अंदाज में बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिस्ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि मामला मुझे दहला रहा है, अंदर से मुझे खौफजदा कर रहा है। और यही सूरत हाल राज्य साहब आपकी है, जो मलिक साहब कह रहे हैं वही आपकी भी सूरत हाल। एक चीज आसमा ज़हन में रखें, और एक चीज के हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व है। हमको एकदम जंप करके उस स्टेज पे नहीं चले जाइए कि हम सुप्रीम कोर्ट को टॉक शोज में ला के बहस बना दें। वो तो नहीं आ सकते, हमें नहीं करना चाहिए। वो खुद भी तो नहीं आ सकते, वो भी नहीं आ सकते, लेकिन हमें इस स्टेज पे जब हमें कोई चीज कंफर्म नहीं हो रही तो सुप्रीम कोर्ट को बेजा हम अगर ये कह रहे हैं कि जी जजेस के खिलाफ, जजेस को हम खुद मीडिया में ला रहे हैं, नहीं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल का लेटर है, वो लेटर आ गया, अभी बात हो रही है जिनकी वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, हुकूमत पाकिस्तान के वकील है ना। हाँ। आपके हमारे नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को मैंने कहा मलिका से कि इसको कंफर्म करे या डिनाई करे, नहीं, मगर उनकी तरफ एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोई डिनाइल नहीं आया अपने लेटर का। अभी तक डिनाइल नहीं आया, लेकिन कोई उनका इंटरव्यू भी नहीं आया। कोई मीडिया वाले तो फौरन से पेशतर पहुंच जाते हैं ना उनके पास, शायद कोई गए भी नहीं। तो सुप्रीम अच्छा, अगर ऐसा होता है कि ये ऐसा हो गया है तो आपको अगर पे नहीं, फिर भी देखिए सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, हमें अगर नहीं, और एक बात और, एक सिर्फ मुझे मिनट दीजिएगा, और 2007 से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो 2007 और आज में एक फर्क है। वो फर्क ये है कि अब इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं 2-4, जिसमें उसने करप्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने JITs बनाई है, सुप्रीम कोर्ट नैब नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, तो ये उस वक्त की जुडिशरी और आज की जुडिशरी में थोड़ा सा जुडिशरी का नहीं, लेकिन जो हालात है उसका तो फर्क है। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो मैं मलिका का जवाब। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने JIT बना दी, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट ने JIT के रोल पर एतराज भी किया कि आप हद से बढ़ रहे हैं। तो यही पे हम बात कर रहे हैं। मलिका क्या कहेंगी आप? ये मंगी साहब, आप तो JIT को मानते ही नहीं ना।